مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت 4 قسم کے لوگوں کا مشتاق ہے، یعنی جنت تڑپ رہی ہے کہ یہ 4 قسم کے لوگ جلدی مجھ میں آ جائیں۔ 4 بندوں کے لیے جنت دیوانہ ہے۔ نمبر 1، صائم اور رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت دیوانہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ دیوانہ ہے۔ کس کے لیے؟ صائم اور رمضان، جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان کے لیے۔ اور ماشاءاللہ میرے خیال سے ہم سارے روزے دار ہیں کہ نہیں؟ اور جنت آپ سب کے لیے دیوانہ ہے، مشتاق ہے کہ کب یہ لوگ مجھ میں داخل ہو جائیں۔ پھر فرمایا نمبر 2، قاری قرآن، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے جنت اس کے لیے دیوانہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اب کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ گھر میں تلاوت کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مسجد میں تو فجر کی نماز میں بھی تلاوت ہے، ظہر کی نماز میں بھی تلاوت ہے، عصر میں بھی تلاوت ہے، مغرب اور عشاء میں بھی تلاوت ہے۔ کوشش کریں گھر میں نماز اور تلاوت کا ماحول بنائیں۔ یہاں صرف فرض نماز پڑھیں بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرض نماز کے علاوہ تمام نمازیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، اور سامنے بی بی عائشہ آرام فرما رہی تھی۔ حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ نبی اکرم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے تشریف لاتے تو مجھے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کرتے کہ پاؤں سمیٹ لو، میں سجدہ کرنے جا رہا ہوں۔ تہجد کی نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بی بی عائشہ کے حجرے میں۔ اور آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بی بی عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو فرمایا کہ جنت 4 قسم کے لوگوں کے لیے دیوانہ ہے اور مشتاق ہے۔ نمبر 1، صائم و رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت دیوانہ ہے۔ جنت ہر وقت اللہ سے کہہ رہی ہے کہ یہ روزے دار مجھ میں داخل ہو جائیں، یہ میری خواہش ہے۔ نمبر 2، قاری قرآن، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ زبان کی حفاظت کرنے والا، جو بندہ زبان کی حفاظت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کی ضمانت مجھے دے دے میں جنت کی ضمانت اس کو دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت مشکل ہے اس کی ضمانت دینا۔ ہم یہاں مسجد سے نکلتے ہیں تو ہماری زبان میں پتہ نہیں کیا کلمات نکلتے ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ کسی نے کہا صدیق اکبر آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ صدیق اکبر وہ شخصیت ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنا دی، اس میں سر فہرست صدیق اکبر ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا یہ عقیدہ رکھو، کیونکہ آپ کے ملک میں اس وقت ایک ایسا طبقہ ہے جو 3 صحابہ کے علاوہ باقی صحابہ کو مسلمان سمجھتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد سارے صحابہ دین سے نکل گئے تھے بس سوائے 3 کے۔ تبھی نہ ان کا کلمہ ہے، نہ ان کا کوئی اذان ہے، نہ کوئی اذان کا ٹائم ہے، نہ کوئی کلمے کا سر ہے، نہ دم ہے۔ کیوں؟ جب صحابہ کو بیچ سے نکالو گے تو ہم نبی تک کیسے پہنچیں گے؟ صحابہ کو آپ نکال دو گے نا بیچ سے، تو پھر آپ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ آپ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے دین لے لیں۔ ہم نے دین سیکھا ہے علماء سے، انہوں نے ان علماء سے، انہوں نے ان بزرگوں سے، انہوں نے ان علماء سے، یہ درجہ صحابہ تک پہنچتا ہے۔